یہ نمازی ہے، روزے رکھتا ہے، اگر روزہ رکھا ہے لوگ کہتے ہیں یہ روزے دار ہے۔ یہ دین کے معاملے میں علم اور عمل کی بنیاد پر مختلف ڈگری انسان حاصل کرتا ہے، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کو یہ ڈگری ملی ہو کہ وہ جنتی ہے۔ انسان کے نام کے آگے جنتی یا نام کے پیچھے جنتی کی ڈگری ہم کبھی دیکھنے کو نہیں آئی اور کبھی دے بھی نہیں سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ جنت یا جہنم کا فیصلہ کل قیامت کے دن ہوگا۔ جنتی ہے یا دوزخی ہے، آپ کوئی بھی ڈگری لے لو، اسے ہر کوئی ڈگری علم عمل کی حیثیت سے انسان اس کو دیتا ہے، لیکن ایک ہی شخصیت ایسی ہے کہ جب وہ دنیا میں تشریف لائے، امام حسنین کریمین میرے آقا نے پہلے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ پہلے جنتی کی ڈگری میرے آقا نے دی، بعد میں آپ کا نام امام حسین رکھا گیا۔ پہلے جنتی کی ڈگری ملی کہ یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، بعد میں حسین نام رکھا گیا۔ اب آپ کو میں فرق بتاتا چلوں کہ جنتی اور جنتی سردار میں کیا فرق ہے۔ سردار کہتے ہیں صدر کو، جنتی ہونا الگ ہے اور جنتی سردار ہونا الگ ہے۔ میرے آقا کا دریائے کرم جوش میں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تم جنتی، اے عمر تم جنتی، اے عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، اے سعد بن ابی وقاص تم جنتی، اے طلحہ تم جنتی، فاطمہ تم جنتی۔ میرے آقا صحابہ نہ رسول کو جنت کا پروانہ دے رہے ہیں۔ ارے آج نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے پٹھے کو بلاؤ، کہو کسی کو جنتی کی ڈگری دے کے تو دیکھ، جو نبی کو معاذ اللہ اپنے جیسا کہتا ہے۔ نعوذ باللہ وہ کسی کو جنتی کا سرٹیفکیٹ دے کے تو دیکھ۔ ارے تیرے داماد کو بلا، جنتی کی سرٹیفکیٹ تو بہت دور کی بات ہے، اپنا گھر دے کے بتا۔ لیکن میرے آقا مختار کل ہے، جسے چاہے جنتی کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ میرے آقا کا دریائے کرم جو اس میں تھا، سب کو جنتی کا پروانہ دے رہے ہیں، لیکن جب فاطمہ کے لال کی باری آئی، علی کے پیارے کی بات آئی، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی، تو میرے آقا نے فرمایا تو جنتی نہیں بلکہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جنتی نہیں بلکہ جنتیوں کا سردار ہے۔ اب یہ سرداری کیا چیز ہوتی ہے آپ کو بتاؤں۔ دیکھیے مسجد ہے اور مسجد میں ایک متولی ہوتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے مسجد۔ مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے، لیکن اس مسجد کے اندر اگر کسی کو تقریر کرنا ہے تو متولی کی پرمیشن لینی پڑے گی۔ اعتکاف میں بیٹھنا ہے مسجد میں، اللہ کا گھر ہے، کسی کی پراپرٹی نہیں، لیکن متولی سے اجازت لینی پڑے گی۔ رات میں قیام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، تو متولی جو صدر ہے مسجد کا، اس کی پرمیشن لینی پڑے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ صدر کی مسجد کے متولی کی پرمیشن کے بغیر انسان نہ تو وعظ کر سکتا ہے، نہ وہاں پہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، نہ قیام کر سکتا ہے۔ جب دنیا کے مسجد کا ایک رول ہے کہ اس کی پرمیشن کے بغیر نہیں کر سکتا، کیوں کہ وہ مسجد کا صدر ہے، تو میرے امام تو جنتی نوجوانوں کے صدر ہے، ان کی اجازت کے بغیر، ان کی پرمیشن کے بغیر جنت میں کون جا سکتا ہے؟ اگر جنت میں جانا ہے تو میرے امام کی پرمیشن لینی پڑے گی، ان کی اجازت لینی پڑے گی، جس کو میرے امام کہیں گے وہ جنت میں جائے گا۔
اور میرے امام کس کو پرمیشن دیں گے؟ کربلا کا فلسفہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. میرے امام پرمیشن کس کو دیں گے؟ امام نے یزید سے جنگ کیوں کی؟ کیونکہ یزید جو تھا وہ فاسق تھا. یزید جو تھا وہ شراب پیتا تھا، بانسری بجاتا تھا، بندر نچواتا تھا، زنا کرتا تھا، بے نمازی تھا. نہ جانے کئی فعل یزید کے اندر تھے. اس لیے میرے امام نے یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دینا پسند نہیں کیا. میرا قبیلہ لوٹ جائے، میری گردن کٹ جائے، یہ سب تو مجھے منظور ہے، لیکن یزید جیسے فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر میں دین کی آبرو کو نہ دوں گا. لہذا میرے امام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی. اور یہ شہادت کا واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن اگر وہ فعل ہمارے میں ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، جو یزید میں تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ امام ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہ لے. تو ہمیں صرف حسینی خاندان میں بیعت ہونے سے حسینی نہیں ہو جاتا، یا نیاز کرنے سے. ارے نیاز کرو، بہت اچھی بات ہے، ضرور کرو، لیکن میرے امام وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، حسین کا پروانہ چاہیے، تو واقعی ہمیں حسینی کردار کو زندہ کرنا پڑے گا، حسینی کردار کو عمل میں لانا پڑے گا. اب میرے حسین راضی ہوں گے، ورنہ قیامت میں میرے حسین نے پوچھ لیا کہ میری شہادت کا کیا بدلہ دیا تم نے، ہم کیا جواب دیں گے؟ واقعی ہم حسینی بننا چاہتے تو میرے حسین نے جو کردار ہے اس کردار کو ہمیں زندہ کرنا پڑے گا، حسین کے کردار پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم واقعی حسینی ہوں گے.